اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ خوبصورت واقعہ ہلاکو خان کی موت کا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عبرت ناک واقعہ ہے کہ جسے سن کر ہمیں ضرور عبرت حاصل ہوگی کہ وہ اللہ جو رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن انسان جب اس کی نافرمانی کی حد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو سزا بھی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کی نیت کر لی کہ میں بغداد پر حملہ کروں گا، تو بغداد پر حملہ کرنے سے پہلے ہلاکو خان اگرچہ ظالم تھا لیکن عقل مند بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ بغداد میں اس وقت اللہ کا نیک بندہ کون ہے، تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت بغداد میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں۔ ہلاکو جانتا تھا کہ اگر ایک اللہ کے ولی نے، ایک اللہ کے دوست نے میرے حق میں بد دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کامیاب نہیں کرے گا اور مجھے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگرچہ ہلاکو ظالم تھا لیکن پھر بھی اسے اس بات کی خبر تھی کہ مجھے درویشوں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ خیر، ہلاکو خان نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا اور یہ لکھ کر دیا: اے نجم الدین کبریٰ، میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں اور میری نیت ہے کہ میں بغداد کو تہس نہس کر دوں گا اور خود بغداد پر اپنی حکومت بناؤں گا۔ میں تمہیں اس بات کا مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ باقی جو لوگ بھی میرے مخالف میرے سامنے آئیں گے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ جب حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ہلاکو خان کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے ہلاکو خان کو جواب میں فرمایا: جان لو کہ میں نے 40 سے 50 سال بغداد میں گزارے ہیں، 40 سے 50 سال میں لوگوں کے درمیان رہا ہوں۔ اب تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس شہر سے نکل جاؤں؟ جان لو کہ یہ بے وفائی ہوگی کہ جب سکون اور آرام کا وقت تھا تو میں بغداد کے لوگوں کے پاس رہا، اور آج جب مشکل وقت آیا ہے تو میں بغداد کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلا جاؤں؟ میں کہیں اور نہیں جاؤں گا بلکہ اپنی موت تک یہیں رہوں گا۔ خیر، ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اس نے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی اور بہترین حکایت بیان کر دیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ اس بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی علم حاصل کرنے کے لیے گزار دی۔ امام راضی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا دانا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلیلیں اکٹھی کیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا اس بات پر پختہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے وہ موجود ہے، لیکن امام راضی صرف اس بات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا تھا بلکہ حضرت امام راضی نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلیلیں اکٹھی کیں، اور امام راضی کو اپنی ان دلیلوں پر ناز اور فخر بھی تھا۔ خیر، پوری زندگی حضرت امام راضی علم میں پڑے رہے اور ساری زندگی تاثیر علم میں صرف کر دی۔ حضرت امام راضی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی بیعت کر لوں، کسی کو اپنا مرشد مان لوں۔ خیر، حضرت امام راضی نے اس وقت کے بڑے ولی اللہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام راضی کا آخری وقت آیا تو اسی وقت شیطان حضرت امام راضی کے پاس آ گیا اور حضرت امام راضی نے شیطان سے کہا: میں خدا کو مانتا ہوں، وہ موجود ہے۔ حضرت امام راضی کی یہ بات سن کر شیطان کہنے لگا: مجھے کوئی دلیل دو۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی دلیل ابلیس کو پیش کی۔ ابلیس نے اسے رد کر دیا۔
اس لحاظ سے تمہاری یہ دلیل غلط ہے۔ حضرت امام راضی نے اپنی دوسری دلیل دی، ابلیس نے اسے بھی رد کر دیا۔ حضرت امام راضی نے تیسری دلیل دی، ابلیس نے اسے بھی رد کر دیا۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 360 دلیلیں شیطان کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ کے وجود پر جتنی دلیلیں اس نے اکٹھی کی تھیں وہ سب کی سب بیان کر دیں۔ اب حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہونے لگے اور آپ کو فکر ہونے لگی، کیونکہ ابلیس آپ کی ساری دلیلیں رد کر رہا تھا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں اکٹھی کرتے گزری ہے، اور اب آخری وقت میں یہ حال ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا اور غیبی طور پر آپ سے مدد چاہی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت آپ کے سرہانے پہنچے اور حضرت امام راضی سے فرمانے لگے، تو ابلیس کو جتنی بھی دلیلیں دے گا وہ رد کر دے گا۔ تو ابلیس کو یہ دلیل دے کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام راضی نے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں ابلیس سے یہ فرمایا، میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں دیتا، بلکہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی ابلیس نے یہ سنا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بڑی آسانی سے اور فاتح ہو کر نکلی۔ خیر، اپنے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہلاکو خان حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہلاکو بہت ظالم تھا، اتنا ظالم تھا کہ وہ لوگوں کو بے قصور قتل کرواتا تھا۔ وہ لوگوں کو ایسے ہی پکڑ کر قتل کروا دیتا تھا اور اس بات کا مزہ لیتا تھا کہ ان کی جان کیسے نکلتی ہے۔ مرتے وقت انسان کے ذہن پر جو خوف کے اثرات طاری ہوتے تھے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہاں پر ہم حافظ جلیل مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کو سنا دیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، تیغ رکھ رکھ کے گلے پر وہ ہٹا لیتے ہیں، طائرے جاں کے پھڑکنے کا مزہ لیتے ہیں۔ خیر، ہلاکو خان اسی طرح لوگوں کو بے قصور اور بے گناہ پکڑ کر قتل کروا دیتا تھا اور پھر ان کے مرنے کا تماشا دیکھتا تھا۔ ایک دن ہلاکو خان بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا بازار میں کئی لوگ اکٹھے ہیں۔ ہلاکو خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور ہلاکو خان کے سپاہیوں نے کچھ 50-60 لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب لوگ اپنے اپنے کاموں سے آئے ہوئے تھے، کوئی سودا سلف لے رہا تھا، کوئی ویسے کسی اور کام سے آیا ہوا تھا۔ سب کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے پکڑ کر صف بصف کھڑا کر دیا۔ اب ہلاکو خان ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب کی گردن اڑا دی جائے، ان سب کو میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہلاکو خان یہ چاہتا ہے اور وہ تمہاری موت کا تماشا دیکھے گا۔ خیر، لوگ صف بصف کھڑے تھے اور جلاد کی تلوار چلنا شروع ہو گئی اور ظلم کا یہ بازار گرم ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا جلاد لوگوں کی گردنیں اڑا رہا تھا اور ہلاکو خان کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا جس کو وہ گیند کی طرح ہوا میں اچھال کر دوبارہ پکڑ لیتا تھا، اور وہ اس طرح اپنے اس لیمو کے ساتھ کھیلتے ہوئے لوگوں کی آہو بکا اور چیخو پکار سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لوگوں کی آہو بکا اور چیخو پکار جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑتی اس کو ایک عجیب سا لطف ملتا تھا اور ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان کا جلاد پہلی صف کے آخر پر پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کھڑا تھا، سفید داڑھی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ میری باری آنے والی ہے تو وہ بزرگ جلدی سے بھاگ کر پچھلی صف میں شامل ہو گیا۔ اب ہلاکو خان بڑا شاطر اور چلاک انسان تھا، اس نے فوراً اس بزرگ کو دیکھ لیا کہ وہ پچھلی صف میں شامل ہو رہا ہے۔ خیر، اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ جلاد نے وہ پوری صف قتل کر ڈالی اور بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
اب جلاد دوسری صف پر تلوار چلانے لگا۔ جب جلاد اس کے قریب گیا تو وہ بزرگ دوسری صف سے نکل کر تیسری صف میں چلا گیا۔ اب یہ تیسری صف آخری صف تھی اور اس سے پیچھے کوئی صف بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی جلاد تیسری صف کو قتل کرتا ہوا اس بزرگ تک پہنچا اور اس بزرگ کو قتل کرنے لگا تو ہلاکو خان نے اس کو روک لیا، کیونکہ ہلاکو خان مسلسل دیکھ رہا تھا کہ یہ بزرگ پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں آیا اور دوسری صف چھوڑ کر تیسری صف میں آیا۔ ہلاکو خان اس بزرگ سے پوچھنے لگا، بتاؤ تم پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں کیوں آئے، دوسری چھوڑ کر تیسری میں کیوں آئے؟ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا کہ کسی طرح سے موت سے بچ جاؤں۔ ہلاکو خان کہنے لگا، اچھا پہلی صف تم نے چھوڑی کہ دوسری میں بچ جاؤں گا، دوسری تم نے چھوڑی کہ تیسری میں بچ جاؤں گا، اب بتاؤ کہ تمہیں اب کون بچائے گا؟ اب تو کوئی چوتھی صف بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خاموش آسمانوں کو چیرتی ہوئی بارگاہ رب ذوالجلال تک جا پہنچی۔ یاد رکھو کہ جب بھی مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اجابت خود اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ ظالم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب مظلوم کو دنیا کا سہارا ختم ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرا ایک ہی سہارا اور میرا ایک ہی آسرا ہے، اور وہ جب اس آخری سہارے کو پکارتا ہے نا اپنی زبان میں، تو پھر وہ سہارا ضرور لاج رکھ لیتا ہے۔ خیر، ہلاکو خان ابھی تک اس لیمو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ لیمو ہوا میں اچھالا وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، لیکن اب یہ شاطر اور چالاک بڑا تھا۔ اس نے پھرتی دکھانے کی کوشش کی اور اس گرتے ہوئے لیمو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی لیمو کو پکڑنے کے لیے یہ جھکا تو اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہ گیا اور ہلاکو خان گھوڑے کے ساتھ اس طرح اٹک گیا۔ جب گھوڑے کو یہ سارا ماجرا محسوس ہوا اور اسے حرکت محسوس ہوئی تو یہ ڈر کر بھاگنے لگا۔ اب ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس چکا تھا، تو ہلاکو خان اس ایک پھنسے ہوئے پاؤں کی وجہ سے نہ زمین پر گر سکا نہ گھوڑے پر سنبھل سکا، بلکہ اسی طرح گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا گیا۔ گھوڑا مزید ڈرتا گیا اور مزید بھاگتا گیا، حتیٰ کہ ہلاکو خان کا سر زمین پر پٹک پٹک کر اتنا زخمی ہو گیا کہ ہلاکو خان نے وہیں دم توڑ دیا اور وہیں پر مر گیا۔ اب یہ بزرگ قدرت الہی پر مسکرا رہا تھا کہ جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے، جب وہ اپنی دی ہوئی ڈھیل کو تھوڑا سا کھینچتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے ظالموں کا یہی انجام کرتا ہے۔ ادھر ہلاکو خان کے سپاہیوں پر اس بزرگ کی دہشت بیٹھ گئی تھی اور یہ سب سوچ رہے تھے کہ آخر اس بزرگ نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ ہلاکو خان جس کو بڑے بڑے بادشاہوں کا مقابلہ ہرا نہ سکا، آج ایسی موت مارا گیا۔ بے شک دوستو، اللہ پاک کی ذات رحیم و رحمان ہے اور کرم کرنے والی ہے، لیکن جب انسان اپنی حدیں کراس کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی آتی ہے۔